بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ 2023 12ویں جماعت کے لیے گیسٹ پیپر، ٹارگٹ پیپر، پریپریشن پیپر اور ماڈل پیپر پیٹرن، تمام چیزیں اس میں بتائی جائیں گی۔ اس میں ایک چیز یہ بتائی جائے گی کہ اردو کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ماڈل پیپر کیا ہے، پیپر پیٹرن، گیس پیپر، چوائس کی صورت میں کون سا سوال کرنا ہے اور کون سا نہیں، ٹائم مینجمنٹ، ہر سوال حل کرنے کا وقت کتنا وقت دیا جائے تاکہ 3 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا پورا پیپر حل ہو جائے، اور اس میں آپ بہت سے سوالات کر سکتے ہیں ہم سے کمنٹس میں، انشاءاللہ رپلائی کی جائے گی۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ آج ہماری مختصر سی جو پیریڈ ہے، ورکشاپ سی ہے، شروع سے آخر تک سنیں تاکہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ کتنے اچھے انداز میں 2 لائن لگائی ہوئی ہیں اور انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، بہت اچھے انداز میں کٹ مارکر سے اس کو لکھا گیا ہے، ایسے لکھا جائے۔ ہر سوال کے بعد لائن، بہت اچھے انداز میں سیاق و سباق، تشریح، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اقتباس، سوال نمبر 3 ہے کیا، اس میں الف کیا چیز ہے، پھر بے اس میں کیا پوچھا گیا ہے، تمام چیزیں واضح کر کے لکھی جائے۔ برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ الحمدللہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، ہماری کوشش تو ہوگی جیسے آپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 45 منٹ کا، گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، تو اس کے لگ بھگ ہم اپنا وقت لیں گے اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں اور سن لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لائک لازمی کیجیے، ایک چیز اگر آپ کو پسند آ رہی ہے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ پیپر پریزنٹیشن کی مہارت، پیپر کو کیسے حل کیا جائے، ٹائم مینجمنٹ، کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کٹ مارکر کا جو ہے استعمال کیا جائے، دائیں بائیں جانب جو ہے ایک مارجن کھینچیں، لائن کھینچیں۔ کاغذ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ہیڈنگز وغیرہ بہت زیادہ دینی ہے، عنوانات، اور اگر جگہ جو ہے اس کو چھوڑنی نہیں ہے، آدھے جگہ اگر آدھا پیج خالی ہے تو لائن لگا کر اپنا سوال وہیں سے شروع کیا جائے۔ سوال کا جواب لکھتے وقت اپنے موضوع پر، اپنے ہی ٹاپک پر رہیں، آخر میں جو ہے نا ایک لائن کھینچنی ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ صحیح نمبر لکھنا ہوتا ہے، جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں اتنا ہی لکھنا ہوتا ہے۔ جو غیر ضروری مواد ہے، لائن یا سوال، اس کو صحیح طریقے سے کاٹیں، وائٹو اور انک ریموور کا استعمال نہ کیا جائے۔ پیپر کو غور سے پڑھیں، پورا پڑھیں، پریزنٹیشن بہت اچھی ہو۔ جب آپ پیپر کاٹ چکے ہیں، انویجیلیٹر کو دینے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں، واضح طور پر لکھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ نمبروں کے مطابق سوال پر وقت گزاریں، جیسے سوال نمبر 6 اور 7 وہ 20 نمبر کے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ دیں، اور جو 10 منٹ کا سوال ہے اس کو 20 منٹ دیں۔ بال پوائنٹ، پوائنٹر اور بلو اور بلیک کے علاوہ دوسرے رنگین قلموں سے اجتناب کریں۔ سبسکرائب لازمی کیجیے۔ کمرہ امتحان سے جلدی نہ نکلیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، گھڑی سامنے ہو، اور جو آسان سوالات ہیں آخری وقت تک اس کو نہ چھوڑیں، سارے سوالات کرنے ہوتے ہیں، کوئی بھی سوال چھوڑ کر نہ آئیں، چھوٹی موٹی غلطیاں نہ کریں۔ ایم سی کیوز جو ہیں وہ 20 نمبر کے ہوں گے۔ اب ایم سی کیوز کس طرح ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ایم سی کیوز لکھے ہوئے ہیں، اب ان کا جو آنسر ہے منگو کوشوان،
اس کا جو ذکر ہے نیا قانون نمبر 4 پر ہے، 1 2 3 4. تو ایسے ہی نمبر 1 پہ جو 4 ہے اس کو آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. ایک انقلابی افسانہ نگار اشفاق احمد، یہ بھی نمبر 4 پہ ہے. ایسے ہی نمبر 2 کا جو 4 ہے اس کو آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. بابائے اردو مولوی عبدالحق. حیات جاوید سر سید کس نامور ادیب کے بارے میں ہیں؟ سر سید کے بارے میں ہیں. مخمس، اس میں ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، 5. قومی شاعر الطاف حسین حالی. اس طریقے سے MCQs پوچھے جاتے ہیں اور MOR شیٹ میں اس طریقے سے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے بہت اچھے انداز میں. اس کے بعد سوال نمبر 2، 5 اشعار دیے جائیں گے، ان 5 اشعار میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے. اب اس میں اہم غزلیات کون کون سی ہیں؟ ہے تو ساری ہی، لیکن میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال، اگر یہ بھی یاد کر لیں ان کے اشعار تب بھی کافی ہیں. اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ذرا دیکھیں. بہت ہی اچھے انداز میں اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہ چیزیں لکھنا ضروری ہیں. شعر لکھیں، حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح. ادھر سن لیجیے، حوالہ شاعر لکھنا بھی ضروری ہے، تعارف شاعر لکھنا بھی ضروری ہے اور تشریح لکھنا بھی ضروری ہے. یہ 3 چیزیں لکھنا ضروری ہیں. اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ، یعنی تعارف شاعر بھی لکھنا ہے، شاعر کا حوالہ بھی لکھنا ہے اور اس کے علاوہ 2 کی تشریح کرنی ہے. اب لکھنا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر کوشش کریں کہ جو 5 شعر ہیں، شعر نمبر 3 یہ ہے. اب آخر میں آ گیا ہوں گے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ردیف کیا ہے. شعر سے بھی پتہ چل رہا ہے مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے، مومن خان مومن کا شعر ہے. تو آپ نے جو ہے اس میں صرف لکھنا ہے کہ پیش نظر شعر ہماری اردو کی دستی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس غزل کے شاعر کا نام مومن خان مومن ہے، یعنی مومن خان مومن کا جو نا یہ شعر ہے. پھر مومن خان مومن کے بارے میں تھوڑا سا تعارف لکھنا ہوتا ہے. مرکزی خیال، تشریح میں جو بات کہی جا رہی ہے اور اس شعر کے اندر کیا اہم بات کی گئی ہے اس کا مرکزی خیال، نچوڑ، سینٹرل آئیڈیا، مشکل الفاظ کے معنی، فنی خوبی، تشریح اور مماثل شعر. اگر یہ تمام چیزیں لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اچھے نمبر دیے جائیں گے. الفاظ میں لکھنے کا طریقہ جو ہے کوشش کریں کہ 2 لائنیں لگا کر بیچ میں 1 لائن لگائی جائے اور یہ سب الفاظ اور یہاں پہ اس کے معنی لکھے جائیں. اب اگر مثال کے طور پر ہم نے جو ہے شعر غلط لکھ دیا، پیپر میں جو شعر آئے ہوئے ہیں ہم نے اگر مثال کے طور پر اس کو مرزا غالب کر دیا تو یہاں پہ مرزا غالب کے بارے میں لکھیں گے اور پھر مرزا غالب کا تعارف لکھیں گے، جس کی وجہ سے یہ دونوں غلط ہو جائیں گے. اس لیے حوالہ شاعر اور تعارف شاعر میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے. اب یہ جو اشعار ہیں بورڈ کے پیپر میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں اور ہے، بھی تھا، اور ہے اور بھی تھا. اگر یہ آخر میں آ جائے تو یہ مرزا غالب کی غزل سے ہے، بھی تھا اور ہے. غزل نمبر 1 میں ان کے بھی تھا، یہ بھی تھا، اس میں بھی تھا اور ہے. ویسے تو پورا شعر پڑھ کے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اکثر بچوں نے تیاری نہیں کی ہوتی تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ردیف کو دیکھ کر، آخری الفاظ کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ اشعار کن کے ہیں. بھی تھا اور ہے، یہ جو ہے مرزا غالب کی غزل سے دیا گیا ہے. اس کے بعد خواجہ میر درد میں ان کی جو غزل ہے اس میں آخر میں آئے گا نہ تھا، یہ نہ تھا. بھی تھا آ گیا مرزا غالب. اگر تھا سے پہلے نہ آ جائے، ایسے خانہ تھا، افسانہ تھا، بیگانہ تھا، اس قسم کے الفاظ آ جائیں تو خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1.
اور غزل نمبر 2 ہے وہ ہے ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. تو یہ جو ہے ردیف کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے. اس کے بعد میر تقی میر. میر تقی میر میں ایک تو اس کی اصل میں کا یا کی سے پہلے اس اور کا سے پہلے چھوٹی ہے. کی جو ہے 2 جگہ استعمال کیا گیا ہے. ایک تو کی یہاں پہ بھی آ گیا، لیکن یہاں پہ جو کی آیا ہوا ہے نمبر 2 پر، یہ جو کی آیا ہوا ہے یہاں پہ بھی کی ہے، لیکن یہ خواجہ میر درد کا ہے، میر تقی میر. اور یہ جو ہے مومن خان مومن. مومن خان مومن کی آخر میں الف کے ساتھ کی ہوگا، الف کے ساتھ. آشنا کی، جفا کی، خدا کی، اس قسم کے الفاظ آئیں گے، یعنی کی سے پہلے الف ہوگا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر. میر تقی میر میں کا سے پہلے چھوٹی یہ اور کی سے پہلے اس. کا یا کی آئے گا، لیکن کی سے پہلے اس کی اور کا سے پہلے چھوٹی یہ. اب چھوٹی یہ جو ہے اس میں جو ہے چھوٹی یہ میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے اکثر یہی آ رہا ہے چھوٹی یہ میں سفری کا، نوحہ گری کا، شیشہ گری کا، اس قسم کے الفاظ اگر آ جائیں تو میر تقی میر. اب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال جو بہت ہی مشہور ہیں. علامہ اقبال کے آخر میں یا تو ہوگا آخر، یہ نمبر 6 والا جو ہے اس کے آخر میں آگے حجاب آخر. اگر آخر آ جائے تو یہ علامہ اقبال کی غزل سے ہے. اور علامہ اقبال کی غزل میں جو دوسری ہے وہ کم آتی ہے، اس کے آخر میں نہ آئے گا، تازیانہ، آشیانہ، اس قسم کی نہ آئے گا. اس کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیجیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ اور ہے مرزا غالب، مومن خان مومن، اس کی میر تقی میر، خواجہ میر درد، کہاں یا صورت آ جائے الطاف سنہاری. الطاف سنہاری کے آخر میں کہاں یا صورت سواد کے ساتھ صورت یہ آ جائے تو الطاف سنہاری. علامہ اقبال، مرزا غالب. ہوں گے جو ہے مومن خان مومن. مومن خان مومن کے آخر میں ہوں گے. صاحب خانہ تھا خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب، پھر ہوں گے آگے مومن خان مومن. تو اس طرح آخر میں جو ہے دیکھ لیجئے 10 ایئر میں جتنے بھی اشعار آئے ہیں اس کے آخر میں کیا ہے. اگر ہمیں حوالہ شاعر اور تعارف، حوالہ شاعر غلط لکھیں گے تو تعارف شاعر بھی آٹو پہ غلط ہو جائے گا. اس لیے حوالہ شاعر اور تعارف شاعر صحیح لکھے اور اس کی تشریح جو بن رہی ہے وہ بھی یاد کر کے جائے. امید ہے کہ اس میں سے بھی آ سکتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو جو بنائی ہے اس میں بہت سے یہی ہے، تو اس میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اب حوالہ شاعر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مرزا غالب، میر تقی میر اور خواجہ میر درد، یہ تو حوالہ شاعر. اب جو ہے تعارف شاعر، میر تقی میر میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام کیا ہے. اسد اللہ کا نام، مرزا غالب کا نام کیا ہے اور خواجہ میر درد. ایسے ان تینوں کے تخلص کیا ہیں، پیدائش، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کب انتقال ہوا، تینوں کے لکھے ہوئے ہیں. ایسے والد صاحب کے نام کیا ہیں. اور جیسے مرزا غالب جو ہے اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں، صوفی شاعر خواجہ میر درد، شہنشاہ تغزل میر تقی میر، اس کو بھی یاد کیجئے. پھر مختصر سے ان کی تصانیف. اگر یہی چیزیں جو ہے آپ اس طرح پیراگراف کی شکل میں 3 لائنوں میں اس کو مکس کر کے اگر لکھتے ہیں تب بھی آپ کا تعارف شاعر یہ بن سکتا ہے. ایسے علامہ اقبال کا بھی یاد کر لیجئے، علامہ اقبال کے بھی بہت آسان ہیں. اس کے بعد اگلا سوال جو آتا ہے پیپر میں وہ ہے اشعار کی تشریح. اب اشعار کی تشریح میں ہاں جی ابھی جو بات کی جاتی ہے اشعار کی تشریح میں ہمیں یہ جو چیزیں لکھنا ضروری ہیں. اب کون کون چیزیں لکھنا ضروری ہیں، جیسے شعر لکھنا ضروری ہے، حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح. اگر مثال کے طور پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ حوالہ شاعر اگر لکھ دیا، جیسے ہوں گے مومن خان مومن، حوالہ شاعر غلط لکھا تو تعارف شاعر بھی غلط ہوا، اور پھر تشریح بھی میں کم نمبر ملتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی یہ 2 چیزیں بہت عمدہ ہوں، تشریح بھی آپ نے عمدہ لکھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو جو ہے مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی، فنی خوبی اور مماثل شعر بھی یاد کرنے ہوں گے. اس کے بعد اگلی چیز سوال نمبر 3،
سوال نمبر 3 میں ہے اقتباس کی تشریح. اس میں اگر آپ دیکھیں سبق کا نام بھی لکھنا ہے, مصنف کا نام, حوالہ سبق, حوالہ مصنف, تعارف مصنف اور تشریح, یہ 4 چیزیں لکھنا ضروری ہیں. اب اقتباس کے جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں, اہم اسباق جو ہیں, وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت, اسلام میں گداگری کی مذمت, عزم و جزم اور اردو ذریعہ تعلیم. ویسے تو ہے بہت سے, اگر آپ صرف یہ بھی یاد کر لیں گے, امید ہے انشاءاللہ اقتباس انہی میں سے آئیں. اقتباس آئیں گے کتنے؟ 3. کرنے کتنے ہیں؟ صرف 1. اس لیے امید ہے جو 1 یا 2 ایک جو آپ کو کرنا ہوگا وہ اسی میں سے آئیں گے. اب اقتباس میں یہ چیزیں لکھنا ضروری ہے. درمیان میں آپ لکھیں گے سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح. اقتباس 3 اقتباس ہیں, شروع کے الفاظ 2-3, آخر کے 2-3 الفاظ, بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ. اقتباس مختصر سا لکھ دیں. حوالہ سبق لکھنا ضروری ہے, حوالہ مصنف لکھنا ضروری ہے, تعارف مصنف لکھنا ضروری ہے اور تشریح. اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو تشریح سے پہلے آپ سیاق السباق بھی لکھ دیں, لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد اب لکھنا کیسے ہے اس کو دیکھ لیجئے. جیسے اقتباس ہے, پیپر میں یہ آ گیا. اقتباس نمبر 2, شروع کے 2-3 الفاظ, آخر کے 2-3 الفاظ, حوالہ سبق, حوالہ مصنف, تعارف مصنف. حوالہ میں صرف نام لکھنا ہوتا ہے مصنف کا, اور تعارف میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. اب ہے سیاق السباق. اب سیاق السباق آپ کو معلوم ہونا چاہیے, وہ جو 3-4 سبق ہیں سیرت محمدی کا, اور اس کے علاوہ عزم و جزم کا, اسلام میں گداگری کا مذمت, ان سب کے سیاق السباق اور تشریح میں بات لکھنی ہے. سوال ختم ہوا, ایسے بیچ میں لائن لگا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال ختم ہو چکا ہے. اب پیپر میں جو اقتباس آئیں گے وہ یہ اقتباس کی ہم نے الحمدللہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اس میں تمام اقتباس جو پیپر میں آ سکتے ہیں. اب یہ آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا اقتباس کون سا ہے. میں سرسری طور پہ بتاؤں گا. یہ ہے عزم و جزم, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت. عزم و جزم, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت, اسلام میں گداگری کی مذمت, اسلام میں گداگری کی مذمت, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور عزم و جزم. یہ 3 ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, پیپر میں آتے رہتے ہیں. ایسے بہت سے کم 20 کے لگ بھگ جو ہے نا اقتباس بتائے ہیں, اور اس کی تشریح بھی تھوڑی بہت کی گئی ہے. حوالہ سبق اور حوالہ مصنف بھی تھوڑا سا بتایا گیا ہے, اس لیے اس میں سے دیکھا جا سکتا ہے. اب اگلا جو سوال ہے اس میں مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. بن کی تشریح بھی لکھنی ہوتی ہے اگر لکھنا چاہیں, لیکن مرکزی خیال اگر لکھ لیں تو کافی ہے. اب اہم مرکزی خیال کون کون سے ہیں؟ اسرار قدرت, شکست زندان کا خواب, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی, اکبر اور مغربی تعلیم. اگر یہ 4 بھی یاد کر لیتے تو انشاءاللہ پیپر میں جو آئیں گے وہ اسی میں سے آئیں گے. کیونکہ کرنا ایک ہے, آپ نے اس طرح بہت اچھے انداز میں لکھنا ہے. آپ نمبر 2 جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی, تو یہ 4 چیزیں لکھنا ہے اس میں ضرور ہے. تعارف شاعر, حفیظ جالندھری کے بارے میں تھوڑا سا تعارف, ان کی کتابوں کے نام یا نظموں کے نام, مرکزی خیال, اور پھر بہتر یہ ہے کہ اسی نظم میں سے ایک شعر لکھ دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اوپر لکھا سوال نمبر 4 مرکزی خیال. مرکزی خیال کون سا کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی, تعارف شاعر. تعارف شاعر جو ہے اگر اس طرح بھی لکھا جائے تو اس طرح پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہے. اسٹار بنا دیے, بلو سے لکھا, اور جو اس میں اہم چیزیں ہیں اس کو بلیک سے لکھ لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے یہ یاد کر کے آئے ہیں. اس کے بعد مشہور نظموں میں سے ان کے نام, اس کو بھی یاد کی جائے. کچھ نہ کچھ چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں, سمجھنی ہوتی ہیں. اردو میں بھی نمبر اچھے آ سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اچھی طریقے سے یاد کر کے جائیں. یہ اس کا مرکزی خیال, اور آخر میں اس کا ان کا شعر. چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے, حیا کی چادریں, عفت کا جامہ, صبر کے گہنے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے خلاصہ. اب خلاصے جو امپورٹنٹ ہیں
नया कानून, चोर, आराम व सुकून, समंदर का दिल। इन 4 में से पेपर में तो करना एक है, आएंगे 3 में से एक करना है। इसके साथ सवाल जवाब 8 सवालात होंगे, करने 5 हैं। अब वो पूरी बुक में से आ सकते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो बेहतर यही है सवाल जवाब ना किए जाए और खुलासा लिख लिया जाए तो अच्छा है। हाँ, अगर सवाल जवाब याद हैं तो कोशिश करें कि 3-4 लाइनों के जो है, कभी ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में सवाल जवाब लिखे जाए। अब खुलासे में क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं, जैसे आप आराम और सुकून के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो तारुफ मुसन्निफ, तसनीफ और खुलासा, ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी है। इसमें भी जो अहम चीज़ें हैं उसको देखें, हाईलाइट किया गया है ताकि पता चल जाए कि इसमें अहम चीज़ क्या है। इसको देखते ही पता चल रहा है कि इनके बारे में तारुफ मुसन्निफ आपको याद है। तसनीफ 3 या 4 किताबों के नाम आसानी से जो याद हो सकते हैं, और खुलासा। अब खुलासा कितना लिखना है? खुलासा जो है कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर अंदर 2 साइड, एक यूँ समझे कि ये जो तारुफ मुसन्निफ है ये तकरीबन 1 साइड ले ही लेता है या 1.5 साइड, पौना के लगभग। अब 2 साइड जो है ना, उससे अगला और उससे अगला जो है, इस तरीके से 2.25 या 2 के लगभग जो है ना, 20 मिनट में जितना भी हो जाए। ऐसे मरकज़ी ख्याल भी 20 मिनट में किया जाए, और इक़्तिबास की तशरीह भी कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। अशार की तशरीह जो है वो 25 मिनट में हो जाए, उसके लिए 25 मिनट है। अशार की तशरीह के लिए 25 मिनट। और सवाल नंबर 1 जो है MCQs, उसके लिए आधा घंटा होता है, और आधा घंटा जो है वो आखिरी सवालों के लिए होता है, तबसरा। और बाकी 5 मिनट रह जाते हैं, उसमें जो है दोबारा पढ़ना होता है और साथ साथ लाइनें लगानी होती है, अंडरलाइन जो करना होता है डबल करके। अब सवाल नंबर 6 जो है 20 नंबर का है, शुआरा की शायरी की खुसूसियात पर तबसरा। अब जो है इसमें नज़मों से भी आएंगे 1 और गज़लियात में से भी 2 आएंगे, इसलिए अगर ये याद कर ली जाएं तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि गज़लियात में से मिर्ज़ा गालिब, मीर दर्द, मीर तकी मीर, एक को याद नहीं करना, तीनों को लाजमी याद करें। और ऐसे अल्लामा इकबाल तो बहुत आसान है, इनके बारे में याद कर लीजिए। इसके बारे में भी हमने मिर्ज़ा गालिब, मीर दर्द और मीर तकी मीर पर बहुत अहम वीडियो बनाई है। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लाजमी आपको सेंड करें। उसमें जो है बहुत अच्छे अंदाज में कि खुसूसियात, 17 खुसूसियात जो बताई गई हैं वो सब में जो लागू हो सकती हैं। और फिर अशार हमने कौन कौन से लिखने हैं वो भी उसमें हमने बताए हैं, बहुत अच्छे अंदाज में याद करने का तरीका। इसके बाद अगली बात, नसर निगार की तर्ज तहरीर की खुसूसियात पर तबसरा। सैयद सलमान नदवी, इल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलवी अब्दुल हक, ये 4 हैं, इनको याद कीजिए। असल में है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर ये 3-4 भी याद करेंगे तो पेपर में इनमें से इंशाल्लाह एक जो करना है वो इसमें से होगा। असल में तबसरे के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अब तबसरे जब हम लिखते हैं तो वो 4 या 5 या 6 साइड्स पे जो ना हेडिंग्स बनाकर तारुफ मुसन्निफ, तसनीफ और 12 के करीब खुसूसियात और फिर 3 नाक़िदीन के अला, तो 4 या 5 साइड जो पेजेस हैं उस पर हम लिख सकते हैं। लेकिन मजमून जो है वो 4 या 5 पेजेस पर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास अल्फाज के इतने ज़खायर ही नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि मजमून ना लिखा जाए, ऊपर वाला जो है तबसरे वाला सवाल याद कर जाए। तो नंबर जो ज़्यादा मिलते हैं अक्सर वो तबसरे वाले सवाल में ही मिलते हैं। हाँ, जिसने याद ही नहीं किया, तबसरे वाले सवाल याद ही नहीं किए, उनके लिए वो पास होना चाहते हैं, मजमून लिख ले, कुछ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एहतियातन जो है ना तबसरा लिखा जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उसकी हमें हेडिंग्स याद होती हैं। ये मॉडल पेपर है, 20 MCQs। जैसे आपको बताया गया है, सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह, सवाल नंबर 3 गज़लियात की तशरीह, सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह, सवाल नंबर 4 मरकज़ी ख्याल या बंद की तशरीह, सवाल नंबर 5 खुलासा या 5 सवालात करने होते हैं 8 में से, और हिस्सा जीम में ये तमाम चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। ये मॉडल पेपर इस मरतबा जो 2023 में आया था, बताया गया था कि भाई पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी।
تو اس میں سے جو ہے نا وہی چیزیں جو ہے نا ہم نے آپ کو سمجھا دی، گیس پیپر بھی بتا دیا کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہیں. اس کو لازمی دوسروں کو شیئر کیجیے، لازمی یہ چیزیں یاد کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں. آج کے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.